بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں فلسفہ حج کو۔ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی جو لوگ کعبہ کے سفر کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر خانہ خدا کا حج خدا کی طرف سے فرض ہے۔ تمام بندگان دین حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اسلام جس طرح اپنے ماننے والوں کے لیے آخرت میں فلاح و نجات کا ضامن ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی دنیوی بہبود اور خیر و برکت اور ترقی اور عروج کا بھی کفیل ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے اصحاب جانتے ہیں کہ ایک ایسا دور بھی تھا جب دین و دنیا میں اس کی کامیابی سے متاثر ہو کر دیگر قومیں اس سے تھر تھراتی تھیں۔ تاج و تخت کے مالک ان سے لرزتے تھے، ان کے نام سے مغرور سرکش کانپ اٹھتے تھے۔ ان کی حیرت اور طاقت نے کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے، دنیا کی سلطنتوں کے نقشے بدل دیے، اور ان کا عہد حکمت اور طریقہ حکمرانی متمدن اور مہذب قوموں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ رہا۔ لیکن اس کے لیے آج بھی ضروری ہے کہ اس جلیل القدر اور خیر الامم نبی کی امت کہلوانے کے لیے ہم اخلاق و آداب، معاشرت، تمدن، غیرت اور حمیت، دوسرے اسلامی فضائل اور مذہبی شعار کا عملی ثبوت دیں۔ حج کو مسلمانوں کے لیے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کی سنت قرار دے کر تمام امت پر ایسے فرض کر دیا گیا ہے جو کہ اسلام میں اجتماع کا سب سے بڑا مقدس بنی نوع انسان میں مساوات قائم کرنا ہے۔ اس لیے مساوات کا یہ سبق اگرچہ اسلام کی ہر عبادت میں پایا جاتا ہے، مگر اس کا عملی نقشہ حج میں نظر آتا ہے۔ دوران حج شاہ و گدا ایک ہی وضع، ایک ہی لباس میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تمام دنیا کے لوگ آپس میں ایک ہی جگہ مل کر مساوات کا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام نے اتحاد و ملی و قومی اور اخوت باہمی پر بڑا زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عبادات میں عام طور پر ایک قومی اجتماع کا رنگ نظر آتا ہے۔ نماز با جماعت، جمعہ اور عیدین کی نمازیں اسی لیے ایک مجمع کثیر جمع ہو کر فریضہ عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نمازوں کا بھی جو اکٹھا ہونا ہے، یہ اس چیز کی ہی ایک علامت ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا مجمع جہاں دنیا کے تمام مسلمان جمع ہوتے ہیں، حج ہے، جہاں رومی، شامی، ترکی، ایرانی، عربی، چینی، جاپانی، ہندوستانی اور پاکستانی غرض ہر سرزمین کے مسلمان ایک ہی لباس یعنی کہ احرام میں ایک ہی غرض کے لیے جمع ہو کر وحدت قومی کا ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ایک قوم نمایاں ہوتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی و ظفر کے لیے سفر کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن پاک نے بار بار اپنے ماننے والوں کو سیروا فی الارض کا حکم دیا ہے، یعنی کہ زمین کی سیر کرو، بامقصد سیر کرو، تاکہ جہاں وہ دینی و روحانی برکات سے فائدہ اٹھا سکیں، وہاں ذہنی و جسمانی لحاظ سے بھی علمی معلومات اور عامہ وقفیت کا ذخیرہ باہم پہنچائیں۔ مگر ہر شخص چونکہ سفر نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام نے اس کے لیے استطاعت کی بھی شرط لگا دی ہے۔ الدین بشر کی حکمت ہاتھ سے نہ جائے۔ الفرض تمام مسلمانوں کو متحدت مربوط کرنے، آپس میں متعارف و تعاون کرانے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہونے، انہیں ایک مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے اور تمام مسلمانوں کا ایک شیرازہ میں منسلک کرنے کا واحد ذریعہ صرف حج بیت اللہ ہے۔ جو لوگ فریضہ حج ادا کرنے میں جان بوجھ کر سستی کرتے ہیں، ان کے متعلق حضرت نے سخت اظہار ناراضی فرمایا ہے اور فرمایا ہے، اگر کسی شخص کو کوئی ظاہری وجہ حج سے مانع نہ رکھتی ہو اور نہ ہی ظالم بادشاہ اس حج سے روکے اور نہ اسے کوئی بیماری ہو، یعنی کہ استطاعت مالی اور جسمانی موجود ہو اور یہ امر بھی نہ ہو، وہ حج نہ کرے تو اس کی موت یہودی یا نصرانی کی موت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ شریعت اسلام نے حج پر کس قدر زور دیا ہے، اور جو لوگ دولت، تندرستی، امن و امان اور حفاظت جان کے باوجود اس فریضے کی بجا آوری میں سستی کرتے ہیں، وہ پکے اور سچے مسلمان کہلانے کے کہاں تک مستحق ہیں۔ حج دراصل ایک کسوٹی ہے جو دراصل جوہر کو ظاہر کرتی ہے۔ جو آدمی ادائیگی حج سے لے کر آخرت تک صالح کردار پر گامزن ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اور جیسا
گیا تھا ویسا ہی آیا، ویسا ہی واپس آ جائے اور حج کر کے اترانے لگے، اس سے گویا ایمان اور اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ حج پر جائیں، صالح رہیں، کانے رہیں اور اسے مکمل بجا لائیں، تو یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ آپ ایسے آئیں گے کہ جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام تر گناہ دھل جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص واپسی آ کر اتراتا ہے میں نے حج کر لیا ہے، میں حاجی ہو گیا ہوں، میں یہ ہے وہ ہے، دنیا داری دکھاتا ہے، یا دنیا کے مقصد کے لیے حج کیا ہے، یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے حج کیا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، پوری کائنات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اخلاق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس لیے میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو فلسفہ حج ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی اس فلسفے پہ حج کرتا ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اگر کسی کے دل میں دنیا ہے تو وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، اس کے لیے یہ ایک ٹور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحیح معنوں میں حج کرنے کی اور اسی طرح کی دیگر تمام عبادات بجا لانے کی توفیق عطا کرے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ شامل ہوں، تاکہ یہ اچھے پیغامات آپ لوگوں تک، آپ کے دوستوں تک، آپ کے رشتہ داروں تک پہنچتے رہیں۔ میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اسی طرح کی اچھی معلومات دیتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔